بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابیل اور قابیل کون تھے؟ روئے زمین پر پہلا قتل ہونے والا انسان کون تھا؟ کیوں قتل کیا گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں یہ سب بتائیں گے۔ حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں جرمہ بچوں کی پیدائش ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پہلے لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے، ان کا نکاح بعد میں ہونے والے لڑکا لڑکی سے کر دیا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت افزائش انسانی کا یہی قاعدہ تھا۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے حابیل کا نکاح اکلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور قابیل کا نکاح لیودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، نہ چاہا تو قابیل نے انکار کر دیا اور اس فیصلے پر راضی نہ ہوا۔ وہ اکلیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، جو کہ زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، تیری بہن ہے، لہٰذا اس کے ساتھ تیرا نکاح ممکن نہیں۔ قابیل نے کہا، یہ تو آپ کا فیصلہ ہے، اللہ کا یہ فیصلہ نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو دونوں اپنی قربانیاں لاؤ اور اللہ کے حضور پیش کرو، اس کی قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہوگی، کلیمہ کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا۔ اس زمانے میں جو قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ حابیل چونکہ بیر بکریاں چراتا تھا، تو اس نے ایک نہایت عمدہ قسم کی بیر قربانی کے لیے پیش کی، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گندم قربانی کے طور پر پہاڑ پر رکھ دی۔ آسمان سے آگ کا شعلہ بلند ہوا، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے قابیل حابیل سے حسد کرنے لگا، اور حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے بھائی حابیل سے کہنے لگا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی، اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی حق کے ساتھ سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو اس نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تو اس نے جواب دیا، اللہ تو متقین کی ہی نظر قبول فرماتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، میں تجھے قتل کرنے کے لیے بالکل بھی ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے، یعنی میرے قتل کا گناہ تو اپنے سر پر ہی لے لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی بدلہ ہے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے گئے ہوئے تھے، تو قابیل نے موقع پا کر حابیل کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ قرآن پاک میں ہے، آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا، اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس لاش کا کیا کرے، کیونکہ یہ دنیا کا پہلا انسان تھا جو مرا تھا، اس سے پہلے کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا۔ قابیل حابیل کی لاش کندھوں پر اٹھا کر روز پھرتا رہا، اس کا کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو سکھانے کے لیے دو کوے بھیجے جو آپس میں لڑنے لگے۔ ان میں سے ایک کوا مر گیا، دوسرے کوے نے اپنی چونچ سے زمین کھود دی اور کوے کو زمین میں دفن کر دیا۔ اس سے قابیل کو پتہ چلا کہ مردے ایسے دفن کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا کہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ دیکھ کر وہ بولا، افسوس پر میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا جو اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ اور یوں روئے زمین پر پہلا قاتل قابیل تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو حسد اور بغض کی وجہ سے مار دیا اور خود نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔